کیسا خدا کے گھر میں یہ سجدالی کا ہے، سجدالی کا ہے، کیسا خدا کے گھر میں یہ سجدالی کا ہے، سجدالی کا ہے، ڈوبا ہوا لہو میں مصلی کا ہے، مصلی کا ہے، اللہ آج کیسا سویرالی کا ہے، سویرالی کا ہے، ارے رنگین اپنے خون سے چہرالی کا ہے، چہرالی کا ہے، میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ضربت کا وار سہ کے یہ جملالی کا ہے، جملالی کا ہے، اس شب یتیم ہو گئے زہرا کے نور عین، زہرا کے نور عین، اس شب یتیم ہو گئے زہرا کے نور عین، زہرا کے نور عین، جو اٹھ گیا سروں سے وہ سایالی کا ہے، سایالی کا ہے، اہل عزا یہ رات قیامت کی رات ہے، قیامت کی رات ہے، غم سے نڈھال آج گھرانہ علی کا ہے، گھرانہ علی کا ہے، ارے کہتے ہیں سر کو پیٹ کے مولا کے سوگوار، مولا کے سوگوار، کہتے ہیں سر کو پیٹ کے مولا کے سوگوار، مولا کے سوگوار، ارے زہرا قبول کیجئے پرسالی کا ہے، پرسالی کا ہے، ارے زینب لپٹ کے روتی ہیں ام البنین سے، ام البنین سے، زینب لپٹ کے روتی ہیں ام البنین سے، ام البنین سے، ارے اٹھنے کے اب قریب جنازہ علی کا ہے، جنازہ علی
ایسا خدا کے گھر میں یہ سجدالی کا ہے، سجدالی کا ہے، ڈوبا ہوا لہو میں مصلی کا ہے، مصلی کا ہے۔ اب میں گزارش کروں مولانا جناب عابد قاسم جلوی صاحب سے کہ وہ آئیں مجلس کو خطاب فرمائیں۔ باوز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ سید محمد تقی رضوی صاحب مرحوم تابع سرا کی 40ویں کی مجلس 16 جون بوقت 9:30 بجے صبح بمقام مدرسہ سلطان المدارس میں منعقد کی گئی ہے۔ مومنین سے شرکت کی گزارش ہے۔ اس مجلس کو سرکار روح الملت عالی جناب مولانا سید علی ناصر سعید اباقاتی المعروف آغا روحی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ۔ مولائے متقیان غالب کل غالب، یتیموں کا نگہبان، بیواؤں کا ہمدرد، رسول کا وارث، شوہر بطول، حسنین کا بابا، شیعوں کا پیشوا، انبیاء کا مشکل کشا، سر پہ ضربت لگنے کے بعد ارشاد فرما رہا ہے، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک ہی سوال کروں گا، مولا میری زبان میں اتنی تاثیر نہیں کہ آپ سے کچھ پوچھا جائے، مگر آج 21ویں رمضان ہے، عزاداروں کو سمجھانے کے لیے ایک سوال کرتا ہوں، مولا آپ نے خیبر و خندق کا معرکہ حل کیا، آپ کو غدیر میں رسول نے مولا بنایا، مگر کبھی کسی موقع پہ علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ قسم خدا کی یہ واحد وہ موقع تھا کہ جب علی کے سر پر ضربت لگی تو مولا علی نے فرمایا علی کامیاب ہو گیا۔ جس کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی تھی اس کی شہادت مسجد کوفہ میں ہوئی۔ خدا کی لعنت ہو عبد الرحمن ابن ملجم پر کہ جس نے مولا علی کے سر پہ ضربت لگائی۔ بس عزیزوں، یہ پرسے کی مجلس ہے، بہت ہی قدیمی مجلس ہے، آج کا دن مثل عاشور ہے، سلام کرنے کی ضرورت کچھ ہے نہیں، مگر یہ کہ کم سے کم اگر عادت کے تحت کسی کو سلام بھی کر لیجیے گا تو مصافحہ نہ کیجیے گا، اس لیے کہ آج کوفے سے جب علی کا جنازہ گھر سے نکلا ہے تو وہ مولا اور وہ حسن و حسین کے جس سے دنیا مصافحہ کرتی تھی، ہاتھ چوما کرتی تھی، آج کوئی شیعہ کوفے میں مصافحہ نہیں کر رہا ہے۔ ہاں عزیزوں، ویسے تو ہر اس عزادار کے ہاتھ چومنے کے لائق ہیں کہ جو 3 دن سے یا علی مولا حیدر مولا کہہ رہا ہے، اپنے سینے پر ہاتھ مار رہا ہے۔ ہاں عزاداروں، چونکہ حکم ہے تو اس لیے چند لمحے 2-3 روایتیں اس کے بعد زحمت تمام کر دوں گا۔ عزیزوں، ذکر علی ہو یا مصیبت علی ہو، کبھی زحمت نہیں ہوتا، مگر عادت پڑ گئی ہے ذاکروں کی
کہ مجبوراً اس کو زحمت کہا جاتا ہے۔ اگر آل محمد کا ذکر زحمت بنا تو پھر دنیا میں رحمت نہ ہوگی، دنیا میں نعمت نہ ہوگی۔ ہاں عزاداروں، بس آپ کی آنکھیں آنسو برسانے کو تیار ہیں۔ مصائب سن کے نہ رونا عزاداروں، یہ تصور کر کے رونا کہ آج 21ویں رمضان ہے، آج 21ویں رمضان ہے۔ یہ تصور کر کے رونا کہ نہ جانے اگلے سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ یہ سوچ کے پرسہ دینا کہ نہ جانے اگلی شبیں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ ہاں عزاداروں، یہ اس کا ماتم ہے کہ جس نے کبھی کسی یتیم کو رونے نہیں دیا۔ آج اس کا ماتم ہے کہ جس نے کبھی کسی بیوہ کو پریشان نہ دیکھا۔ ہاں عزیزوں، علی کے سر پر ضربت لگی، خون کا فوارہ نکلا، محراب مسجد کوفہ خون سے لال ہو گئی۔ ایک گلیم لایا گیا، گلیم میں علی کو لٹایا گیا۔ ایک مرتبہ زخمی سر کو حسن مجتبیٰ نے دیکھا، اپنا امامہ علی کے سر پر باندھا، خون نہ رکا۔ امام حسین آگے بڑھے، اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پر باندھا، گلیم پر بابا کو لٹایا۔ مسجد کوفہ سے علی برآمد کیے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کوفے کی گلیوں میں گلیم پر علی چل رہے تھے تو کوفے کی گلیوں میں خون ٹپک رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، بڑی مقبول اور بڑی معتبر روایت ہے جو ذاکرین موقع کی نزاکت دیکھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک منظر یہ تھا کہ امام حسن و حسین زخمی بابا کو بیت الشرف کی طرف لے جا رہے تھے۔ ایک منظر تاریخ کا کوفے کا اور لکھا علماء نے کہ علی کا غلام کہ جس کا نام تھا حذیفہ یمانی، کہ جس نے دیکھا کہ علی کا قتل ہو گیا، آسمان سے آواز آ رہی تھی، قد قتل امیر المومنین۔ بس یہ سننا تھا کہ حذیفہ کی زوجہ نے شانے کو ہلایا، کہا رات میں جس کی حفاظت کرنے گیا تھا وہ میرا مولا شہید کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ حذیفہ اٹھے، کچھ سمجھ میں نہ آیا، مسجد کوفہ آئے، دیکھا مسجد کوفہ سے راستے میں خون ٹپکنے کا راستہ تھا۔ جناب حذیفہ نے پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ گھر کی طرف لے گئے مولا حسن، مولا حسین شیعہ سر پیٹتے ہوئے۔ ہاں عزیزوں، جب حسن مرزا کا تابوت اٹھتا ہے تو کیا منظر ہوتا ہے؟ آج 1400 سال بعد جب شبیہ نجف سے حسن مرزا کے تابوت جو مولا علی کا تابوت ہے، شبیہ تابوت برآمد ہوتا ہے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بڑے بھائی، ہمارے بزرگ اس طرح تڑپ کے روتے ہیں، لگتا ہے کوفے سے جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ ارے 1400 سال بعد حسن مرزا کے تابوت کی یہ نوعیت ہے۔ ارے اس وقت زینب کا کیا حال ہوا ہوگا جب زینب کا بابا، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، جناب حذیفہ یمانی حکم دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، سپاہیوں کو، کوفے کی ناکہ بندی کر دی جائے، کوفے کے اس راستے پر لوگ جمع ہو جائیں کہ جو راستہ کوفے سے باہر جاتا ہے۔ حذیفہ اس راستے پہ پہنچے تھے، دیکھا ایک شخص تھا جو بھاگا جا رہا تھا۔ حذیفہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس کو گرفتار کرو۔ اب جو آبا کا دامن ہوا سے اڑا تو حذیفہ کی نگاہ پڑی، سنو گے عزاداروں کون تھا؟ جیسا ہی آبا کا دامن ہٹا، دیکھا کمر میں تلوار بندھی ہے، تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ ایک مرتبہ حذیفہ سمجھ گئے علی کا قاتل یہی ہے۔ جب حذیفہ قریب آئے تو دیکھا خدا کی لعنت و ابن ملجم موجود تھا۔ حذیفہ نے گرفتار کیا، علی کی خدمت میں لایا گیا۔ علی نے ایک ہی سوال کیا، قسم خدا کی
علی کے علاوہ کوئی شخصیت، کوئی ذات دنیا میں نہیں خلق ہوئی کہ جو اپنے قاتل کے سامنے بھی اخلاق سے پیش آئے۔ ایک مرتبہ ابن ملجم کے چہرے پر نظر ڈالی، کہا ابن ملجم یہ بتا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا نہیں مولا آپ کسی کے برے امام نہیں تھے۔ کہا پھر کیوں یہ جرم کیا، پھر یہ کیوں گناہ سر مول لیا؟ کہا مولا جسے جہنم کھینچے اسے کون روک سکتا ہے؟ مولا نے پوچھا تیرے آنکھوں میں حلقے کیوں ہیں؟ کہا مولا آپ کے چاہنے والوں نے آپ کی محبت میں میں آپ کا قاتل ہوں اس کی سزا میں گلے میں اتنی کس کے رسن باندھی گئی ہے کہ میرے آنکھوں میں حلقے ہیں۔ آواز دی بیٹا حسن اس کی رسن ڈھیلی کرا دو۔ میں کہوں گا مولا میری کیا اوقات جو آپ سے کچھ کہے، مگر گزارش کرتا ہوں کہیں حسین نہ سن لے، کہیں زینب نہ سن لے، ورنہ کربلا میں بہت یاد کریں اے بابا۔ ابن ملجم کی گلن، گلے کی رسن آپ نے کھلوا دی، مگر ہائے زینب ایک رسن میں 12 گلے تھے۔ چونکہ مولا علی کے مصائب پڑھنا ہے، مگر بغیر حسین کسی کے مصائب نامکمل ہیں، مکمل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آج حسین یتیم ہو گئے۔ ابن ملجم کی رسن ڈھیلی کرا دی گئی، کربلا میں ایک رسن میں 12 گلے۔ جناب زینب، جناب رباب، ساری سیدانیاں، چھوٹی سی بی بی جناب سکینہ، جب سیدانیاں سیدھی ہو کے چلتی تھی تو سکینہ فریاد کرتی تھی اماں گلا گھٹا جا رہا ہے اماں۔ ہاں عزیزو یہی ظلم 5ویں امام پہ بھی کیا گیا، چوتھے امام کی توق سے زنجیر لی گئی، 5ویں امام کی بیڑی میں ڈال دی گئی۔ جس طرح زینب سکینہ کی محبت میں رکوع کی حالت میں چلی، اس طرح امام سجاد باقر کی محبت میں میلوں رکوع کی حالت میں چلے۔ ہاں عزیزوں آپ نے ٹھان لی ہے، پرسہ دینا ہے، بس ساری باتیں چھوڑ کے آج کا ذکر کرتا ہوں۔ ہاں عزیزوں یہ جو کل کی رات گزر گئی، جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو گھروں میں سماج میں تذکرہ ہوتا ہے، فلاں کی وصیت کیا تھی، فلاں کی وصیت کیا تھی۔ مولا کی وصیت سنو گے، صرف 2 وصیتیں اور 21 کے مصائب زحمت تمام۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نے نصف شب اپنی بیٹی زینب کو بلایا، جناب زینب کو اپنے پاس بیٹھایا، کہا زینب بازو سے چادر ہٹاؤ، بڑی چہیتی بیٹی ہے۔ دیکھیے کائنات کی ہر بیٹی ہر باپ کو عزیز ہوتی ہے، مگر 3 بیٹیاں 3 باپ کو بہت عزیز تھی۔ محمد کو فاطمہ، علی کو زینب، حسین کو سکینہ۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے حکم پاتے ہی چادر ہٹائی، علی نے بوسے دیے، کہا بابا بوسے کا مقصد؟ کہا زینب نہ پوچھو، کہا بابا حق کی قسم بتا دو بوسا کیوں لیا؟ کہا کربلا میں تمہارے بازو میں رسن باندھی جائے گی، کربلا میں تمہاری چادر چھینی جائے گی، کربلا میں خیموں میں آگ لگائی جائے گی۔ بس اب امتحان لے رہا ہوں بحیثیت ذاکر مولا کائنات، عزاداروں کا امتحان۔ ویسے میری کوئی اوقات نہیں کہ امتحان لوں، مگر بس اگر جملہ میں نے آپ تک پہنچا دیا تو تڑپ تڑپ کے گریہ کرو گے۔ تاریخ کہتی ہے علی کی بیٹی نے کہا اے بابا اگر زحمت نہ ہو تو پھر سے بتاؤ، اے بابا ایک مرتبہ پھر سے کہو کہ تمہارے بازوؤں میں رسن بنے گی، تمہاری چادر چھنے گی، خیموں میں آگ لگے گی۔
کہا بابا بابا یہ کیسے ہو جائے گا، بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اے بابا تم کہتے ہو تو میں یقین مانتی ہوں بابا، مگر بابا گستاخی معاف ہو بابا، یہ بتا دو جس کا شیر سا بھائی عباس ہو، جس کا شیر سا بھائی عباس ہو، اس کے بازوؤں میں رسن بن جائے۔ مولا نے رو کے کہا نہیں زینب، پہلے عباس کے بازو کٹیں گے، پھر حسین کا سر تن سے جدا ہوگا، اس کے بعد شام غریبہ میں چادر چھینی جائے گی۔ کہاں بابا اب مجھے یقین ہے اگر عباس نہیں تو کوئی بھی قیامت آ سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب عباس حجرے کے در پہ کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا کہ مجھے تنہائی پسند ہے، مگر کچھ دیر کے لیے میرے بڑے بیٹے حسن کو بھیجا جائے۔ بس عزیزوں، مصائب سن کے نہ رونا، یہ تصور کر کے رونا کہ آج جب سورج ڈوب جائے گا تو سال بھر بعد آئے گی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن آئے، کہا بیٹا کائنات کا کوئی یتیم بھوکا نہ سوئے، بیٹا حسن تیرے بابا کی وصیت ہے کوئی بیوہ پریشان نہ رہے، میرے لال حسین تمہارے حوالے، بیٹا حسن زینب و ام کلثوم تمہارے حوالے، اے میرے لال گھر کی مرغابیاں تمہارے حوالے۔ امام حسن بھی حجرے کے باہر آ گئے۔ جناب عباس گریہ کرتے ہوئے ماں کی خدمت میں پہنچے، بس پرسا دینا یہاں سے۔ ایک مرتبہ پہنچے، کہا ماں میرے ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے بابا سے کچھ پوچھوں، اماں آپ حجرے میں چلی جائیں، میرے بابا سے ایک سوال کریں کہ عباس کی خطا کیا ہے، عباس کی غلطی کیا ہے، کیا میرا بابا مجھ سے خفا ہے؟ ایک مرتبہ جناب ام البنین ماں کا کلیجہ رکھتی تھی، بچے کو سینے سے لگایا، کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ تیرا بابا تم سے خفا ہے، مگر تم کہتے ہو تو پوچھتی ہوں۔ جا کے پوچھا مولا عباس کی خطا کیا ہے؟ کہ عباس کی کوئی خطا نہیں، وہ تو میری تمنا ہے، وہ تو میرا شیر ہے، وہ تو میرا کلیجہ ہے، وہ تو میرا ثانی ہے۔ کہا نہیں عباس پوچھ رہے ہیں، سب کو آپ نے مولا حسن کے حوالے کیا، مولا کیا عباس کا نام نہیں لیا آپ نے؟ کہا ام البنین عباس صحیح کہتا ہے، میں نے عباس کا نام نہیں لیا، اس کی وجہ تھی، وجہ واضح کرتا ہوں، جاؤ میرے حسین کو حجرے میں بھیج دو، عباس کو بھی بھیج دو۔ دونوں شہزادے حجرے میں آ گئے۔ بس ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جیسا ہی حسین حجرے میں آئے، جیسا ہی جناب عباس حجرے میں آئے، وہ علی کہ جو ابھی تک بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، وہ علی 19 کو دن بھر بستر پہ، 20 کو دن بھر بستر پر، حسین و عباس کے چہرے پہ نگاہ پڑی، علی نے دونوں کونیوں کو بستر پہ ٹیکا، اپنے زخمی سر کو تکیے سے اٹھانا چاہا، دونوں شہزادے دوڑے، اے بابا تکلیف میں کیوں زحمت کرتے ہو؟ ایک مرتبہ علی نے ایک جملہ کہا، اے بیٹا حسین تم حسین نہیں، اے عباس تم عباس نہیں، تم دونوں کربلا کی امانت ہو، اے عباس تم افضل الشہداء ہو، اے حسین تم سید الشہداء ہو۔ بیٹوں کو بیٹھایا، اپنا ہاتھ لیا، اپنے ہاتھ پہ عباس کا ہاتھ، عباس کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ، حسین کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ، دونوں ہاتھوں کے درمیان مولا علی نے دونوں بیٹوں کے ہاتھ دبائے اور رو کے کہا، اے حسین عباس کا خیال رکھنا، اے میرے لال عباس حسین کا ساتھ دیتے رہنا۔ مولا عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا،
اے آقا میں آپ کو زبان دیتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک عباس زندہ ہے کس میں ہمت جو حسین کی طرف دیکھے۔ بس زحمت مختصر کر دی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ دونوں شہزادے بھی آ گئے، رات تمام ہوئی، زینب تڑپ رہی ہیں، ام کلثوم تڑپ رہی ہیں، جناب ام البنین رو رہی ہیں، گھر میں کوہرام مچا ہے۔ تال کٹورے میں اتنا بڑا مجمع آیا ہے جو کسی مجبوری کی بنا پہ نہ آ سکا ہو، سب کو مولا سلامت رکھے، رونے والوں کو خاص طور سے سلامت رکھے، جو اس وقت تابوت دفنا رہے ہیں انہیں مولا سلامت رکھے، جو اس وقت پرسہ دے رہے ہیں۔ بس آج کی صبح آ گئی، بڑی منحوس صبح، روز قیامت، 21 رمضان 40 ہجری کی صبح۔ 3 شعر آپ کو سناتا ہوں، اس مجلس کے بعد اپنے مخصوص انداز میں انجمن ظفر الایمان رونق دین اسلام ہر سال پڑھتی ہے، اور بھی انجمنیں پڑھتی ہوں گی، بڑا مقبول نوا ہے۔ ہماری ماں بہنیں 18ویں رمضان کا سورج ڈوبتے ہی ہر گلی، ہر گھر، ہر عزا خانے سے ایک ہی صدا آتی ہے، عالم میں شب ضربت اے مومنو آئی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا نوا، کون سا نوا؟ جو شہر لکھنؤ میں نہیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں تک پہنچا دیا گیا، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے، نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا، خالق دعائی ہے، سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے۔ پرسہ دیجئے مولا حسین کے روضے پر آئیں، اگر عباس کو پرسہ نہ دیا تو حسین بھی پرسہ نہ قبول کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے، شاعر کہتا ہے عباس کا تڑپنا نہ زینب سے پوچھئے، عباس کا تڑپنا نہ زینب سے پوچھئے، کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے۔ ارے 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، 21ویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ، میت حسن حسین نے مل کر اٹھائی ہے۔ ہاں عزیزوں، آج کی صبح میت مولا کائنات جنازہ گھر سے نکلا، ساری تفصیل چھوڑ کے ایک مرتبہ جب جنازہ نکلا تو لوگوں کا بیان ہے، راوی نے بتایا، علماء نے معتبر کتابوں میں درج کیا کہ علی کے جنازے کے آگے کوئی نہ تھا، جنازے کے پیچھے امام حسن و حسین، شیعہ ماتم کر رہے تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا مولا حسن یہ علی کا جنازہ آگے سے بلند کیسے ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، میرا بابا استاد جبرائیل بھی تھا، تمہیں نہیں معلوم میرے بابا کے نور سے فرشتے خلق کیے گئے ہیں، فرشتے کاندھا دیے ہیں، ایسا مولا کہ جس کے جنازے میں فرشتے کاندھا دیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جنازہ چلا، علی نے وصیت کی تھی بیٹا حسن جب نجف کی سرزمین پر پہنچو گے تو ایک سنہرا پتھر دیکھنا، پتھر کو ہٹاؤ گے، خاک کو ہٹاؤ گے تو ایک کندھا نکلے گا، اس پر لکھا ہوگا یہ قبر مولا علی ہے۔ کس کی بنائی ہوئی؟ جناب نو کی بنائی ہوئی۔ اللہ اکبر، کس کو رونے آئے ہو؟ کس کو رونے آئے ہو؟ ہماری قبر کون کھودتا ہے؟ کا گھول کن، مگر علی کی قبر کس نے بنائی؟ نو نے بنائی۔ یہ علی کا مقدر تھا کہ علی کی قبر کو انبیاء بنائے، نو جیسا نبی بنائے۔ ایک مرتبہ قبر مل گئی، امام حسن نے وصیت کے مطابق، ایک روایت میں یہ ہے کہ قبر میں حسین اتر گئے، امام حسن نے جنازہ دیا،
مشہور یہی ہے، جو مشہور ہے پڑھے دے رہا ہوں، ورنہ معتبر علماء نے معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ایک وصیت اور دی تھی کہ دیکھو ایک ناقہ سوار آئے گا، میرا جنازہ تم سے مانگے گا، جنازے کو دے دینا، پوچھنا نہ کہ تم کون ہو۔ بس اتنا اشارہ کر کے یہ روایت چھوڑ رہا ہوں۔ مشہور زمانہ یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن نے جنازے کو اتار دیا، جیسے ہی جنازہ اتر رہا تھا ایک مرتبہ 2 ہاتھ قبر سے نمودار ہوئے، اے میرے لال حسن، میرے داماد کو میرے حوالے کر، میرے وصی کو میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ امام حسن نے یہ کہہ کے جنازہ رکھا، اے نانا، اس کا سر زخمی ہے نانا، اے نانا جان، اے نانا جان، میرا بابا صرف تلوار سے نہیں مارا گیا، ہاں عزاداروں بہت روگے، میں جان کے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں، ورنہ تمہارے نہ آنسو رکیں گے نہ آوازیں رکیں گی۔ بس آخری آج 21 کا مخصوص واقعہ جو ہمیشہ میرے دادا نے بھی اس منبر سے پڑھا، والد نے بھی پڑھا، چچا غروی صاحب نے بھی پڑھا، اور یہ ایسا واقعہ ہے کہ جتنے پریشان ہیں وہ ضرور روتے ہیں، جتنے غریب ہیں وہ ضرور تڑپتے ہیں، کیونکہ پہلی وصیت پہ عمل کب کیا حسن نے کہ جب علی کی قبر تیار ہو گئی، خاک کے ذریعے نشان چھپا دیا گیا، اب جب واپس دونوں شہزادے چلے تو عجب قیامت کا منظر دیکھا کہ ایک زخمی تھا، ایک ضعیف تھا، ایک فقیر تھا، ایک پریشان تھا، ایک یتیم تھا، ایک اسیر تھا، جو بیٹھا ہوا کرہا رہا تھا، اپنے درد سے نہیں، اپنے زخم سے نہیں، اپنی تکلیف سے نہیں، اس لیے کہ اس کی زبان پر فقط ایک جملہ تھا، اے آنے والے 3 دن سے کیوں نہ آئے، اے آنے والے 3 دن سے کیوں نہ آئے، اے آنے والے تم نوالا بنا بنا کے کھانا کھلاتے تھے، تم تو ہمارے زخموں پہ مرہم لگاتے تھے، میں تمہیں جھڑکتا تھا مگر تم کبھی برا نہ مانتے تھے، اے آنے والے 3 دن پہلے کیا بات بری لگ گئی۔ امام حسن نے دیکھا، امام حسین نے دیکھا، بھائیوں نے اشاروں میں باتیں کی، قریب آئے، جیسے ہی امام حسن اور امام حسین پہنچے، وہ نابینا شخص تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، تڑپ گیا، خوش ہو گیا، کہا آنے والے تم آ گئے، آنے والے تم آ گئے، آنے والے تم آ گئے۔ مولا حسن نے کہا ہے بھائی کس کو پکار رہا ہے، کون آ گیا؟ کہا تم وہی تو ہو جو 3 دن سے نہ آئے۔ کہا ہے بھائی تو غلط فہمی میں ہے، میں تیرے پاس نہیں آیا کبھی، آج پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ کہا نہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ تمہارے بدن سے وہی خوشبو آ رہی ہے کہ جو اس کے بدن سے آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن سے برداشت نہ ہوا، رو کے پوچھا اچھا بتاؤ آنے والے کا نام کیا تھا، کہاں رہتا تھا؟ کہا بھائی نہ کبھی اس نے پتہ بتایا نہ اپنا نام بتایا، جب وہ کھانا کھلاتا تھا، میرے زخموں پہ مرہم لگاتا تھا، میں اس کو نخرے دکھاتا تھا تو وہ میرا بھائی بھائی کہہ کے خوش آمد کر کے میری خدمت کرتا تھا، کبھی برا نہیں مانتا تھا۔ مگر جب میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ بھائی آنے والے خدمتگار اپنا نام تو بتا دو، تو اس نے کہا نام پوچھ کے کیا کرو گے، تیری طرح میں غم کا ستایا ہوں، تمہارے جسم پر زخم ہے، میرے دل میں زخم ہے، ارے میں بھی امت کا ستایا ہوا ہوں، میں بھی غم کا مارا ہوا ہوں، تو بھی غریب ہے میں بھی غریب۔ ایک مرتبہ یہ سننا تھا کہ امام حسن نے کہا اے بھائی میں اس کا نام بتاتا ہوں۔ اس نابینا شخص نے کہا
کہ اس کا نام کیا تھا؟ کہ اس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ کہا اے بھائی ہم سے کیوں مذاق کرتے ہو؟ یہ نام تو میرے مولا علی کا ہے، یہ تو کائنات کا مالک ہے، یہ تو مولا کائنات ہے کہ میرا نام حسن مجتبیٰ ہے۔ ابھی ابھی میں بابا کو دفنا کے آیا ہوں، اب کبھی میرا بابا نہ آئے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ نابینا شخص نے اپنا سر پتھر پہ پٹکا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے مولا مجھے قبر علی پر لے چلو۔ امام حسن نے بازو تھاما، نجف کی زمین پر آئے، کہا یہ سامنے قبر علی ہے۔ اس نے علی کی قبر کے پایتی سجدہ کیا، سجدہ کر کے ایک جملہ کہا، اے مولا مجھے معاف کر دو، میں تمہیں نہ پہچان سکا، تم میرے زخموں پہ مرہم لگاتے تھے، تم ہمیں کھانا کھلاتے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ایک نابینا کی خدمت پہنچ گئے، اے مولا کربلا میں اس وقت آ جاتے جب حسین کے جسم پر 1900 زخم تھے۔ زینب فریاد کر رہی تھی، اے بابا میرا بھائی زخمی کر دیا گیا، اے بابا میرا اکبر مارا گیا، اے بابا میرا قاسم پامال ہو گیا، اے بابا میرے عباس کے بازو کاٹے گئے، مگر کوئی بھی مدد کرنے والا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ کربلا